اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعی اور احکام شرعی میں ہم پڑھ رہے تھے شکیات نماز کے بارے میں، اور سب سے پہلے ہم نے ان شکوک کے بارے میں پڑھا، وہ 8 شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں، اور پھر ہم نے 6 شک پڑھے جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پھر 9 شک پڑھے کہ جو صحیح شکوک ہیں۔ ان میں سے صحیح شکوک میں ہم نے کہا ایک ہے حالت سجدہ کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد کچھ شک ہیں، اور کچھ حالت قیام میں ہیں۔ اب یاد رکھیے، اگر چوتھی پانچویں میں شک ہو حالت قیام میں تو کیا کرنا ہے مولانا؟ ماننا تو دور کی بات ہے، فوراً بیٹھ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ فوراً بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اگر پانچویں ہوئی مکمل کریں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ اور اسی طرح سے دیکھیں مولانا کہ نوٹ میں آئیے دیکھیے، الف مسئلہ 6 7 8 9 میں نماز احتیاط کے بعد 2 سجدے سہو بھی کرے گا، اس لیے کہ بیجا قیام بھی ہو گیا ہے۔ کس میں؟ مسئلہ 6 7 8 9 کیا کرے گا؟ نماز احتیاط کے بعد 2 سجدے سہو بھی کرے گا، اس لیے کہ بیجا قیام ہو گیا ہے۔ کون سے 6 7 8 9 میں آ جائیے مولانا؟ کیا تھا؟ قیام میں یہ شک ہو جائے، قیام میں یہ شک ہو کہ چوتھی ہے یا پانچویں، تو فوراً بیٹھ کر نماز تمام کر دے اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔ تو 1 رکعت پڑھا تو اگر پانچویں تھی یا چوتھی تھی، تو اس چوتھی تھی تو ہم بیٹھ گئے، تو چوتھی تو پوری احتیاط پڑھی، لیکن اگر پانچویں تھی، مثلاً چوتھی پانچویں میں شک ہوا تو چوتھی 4 ہو گئی، تو پانچویں کے لیے ہم کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کھڑے ہو گئے تو ایکسٹرا وہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز احتیاط کے ساتھ 2 سجدے سہو بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس میں زیادہ ہوگا سجدے سہو کرنا ہی کرنا ہے۔ حالت قیام میں تیسری اور پانچویں میں شک ہو تو فوراً بیٹھ کر نماز تمام کر دے گا اور 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔ تو 2 رکعت تو اس لیے کہ اگر تو کئی رکعت گھٹ رہی ہے؟ 2 رکعت، کیونکہ پھر 2 ہی رکعت ہوئی نا۔ تیسری میں کھڑا ہوا تھا، تیسری اور پانچویں میں شک ہو گیا، کیا کرے گا؟ 2 نمازیں احتیاط پڑھے گا تاکہ یہ 4 پوری ہو جائے، اور 2 سجدے سہو کرے گا۔ ہو سکتا ہے 4 پوری کر لی ہو پانچویں کے لیے، تو یہ قیام ایکسٹرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کے لیے 2 سجدے سہو بھی کرے گا۔ چوتھی یا پانچویں کیا کرے گا؟ 2 رکعت بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط، اور چونکہ پانچویں میں شک ہے، کھڑا ہے ابھی، اس کے لیے 2 سجدے سہو کرے گا۔ 90 میں دیکھے مولانا، حالت قیام میں پانچویں اور چھٹی میں شک ہو تو فوراً بیٹھ کر نماز تمام کر دے اور 2 سجدے سہو۔ یہاں نماز احتیاط آئے گی، کیوں؟ کیونکہ کمی بھی ہے ہی نہیں نا، 5 ایکسٹرا ہی ہے سب، تو یہاں نماز احتیاط نہیں ہے، کیا آئے گا؟ سجدے سہو آئے۔ ایسا انہوں نے یہاں پہ دے دیا مولانا کہ مسئلہ 6 7 8 9 میں نماز احتیاط کے بعد 2 سجدے سہو کرے گا، اس لیے کہ بیجا قیام ہو گیا۔ یہ دیکھیے شک پیدا ہونے کے بعد انسان کو 2 لمحے شک ہوا تو فوراً نہیں اس پہ عمل کر لے گا، بلکہ تھوڑا اس پر غور کرے گا، توجہ دے گا، تاکہ اسے یاد آ جائے، یاد آنے کی کوشش کرے گا، اور جو بات یاد آ جائے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کچھ یاد آ گیا تو اسی پر عمل کریں گے، اگر کچھ یاد نہ آئے تو گزشتہ احکام پر عمل کرے۔ نہیں یاد آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا تھا، تو گزشتہ احکام پر عمل کرے، یعنی پھر جو 9 باتیں ہم نے بتائی ہیں آپ کو، اس میں سے جو کچھ آپ کو ہو رہا ہے، اسی لیے مولانا ہر کوئی کیا نماز پڑھا سکتا ہے؟
ضروری ہے کہ ان کو ان شکیات کا علم ہو تاکہ ان میں مبتلا ہونے کی صورت میں وہ اپنی نماز کو درست کر سکے. آیا تو مسائل اتنا جاننا چاہیے. اسی لیے علماء کرام شرائع الاسلام سے پہلے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے. کتاب ہے تب تک پڑھنے کے بعد آپ کی صلاحیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ مسائل کو اچھے سے سمجھنے لگتے ہیں. صحیح ہے، آپ کا لہجہ اور مخارج درست ہو جاتے ہیں، تب جا کے اس وقت مجاز سمجھا جاتا ہے. اگر تب بھی یہ سب نہیں ہے تب بھی مجاز نہیں ہوگا، لیکن امید کی جاتی ہے تب تک اس قابل ہو گیا ہے. چونکہ آپ ابھی آموزش احکام شرعی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ احکام کی تعلیم، پھر پڑھیں گے آموزش احکام، پھر پڑھیں گے تبصرۃ المتعلمین، اس کے بعد پڑھیں گے شرائع الاسلام، پھر پڑھیں گے لمعۃ الدمشقیہ. یعنی اتنی کتابیں فقہی آپ کو پڑھنی ہیں، وقت ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے. تو یہ سب سے بیسک ہے. صحیح، کون سی؟ احکام پر عمل کریں. تو آپ کو سفر کرنا ہے لما تک کا انشاءاللہ. نظر بس سے بچے رہے، شیطان کے شر سے دور رہے، اس لیے کہ اس میدان میں شیطان کافی کام کرتا ہے. آپ کو طرح طرح طریقوں سے بہکائے گا تاکہ آپ اس راستے سے کسی طرح سے ہٹ جائیں. چونکہ علماء شیطان کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتے ہیں، زیادہ قوی طاقتور ہوتے ہیں مقابلہ کرنے میں. وہ شیطان کے حربوں کو جانتے ہیں کہ شیطان کس کس طرح سے حاوی ہوتا ہے، اس سے بچنے کے طریقے ان کو معلوم ہوتے ہیں. اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی عالم بنے، وہ اس کو بھٹکائے گا، اس کو الگ الگ طریقے سے بھٹکائے گا. کتنے لوگ آئے مولانا ایران جا کے اس کے بعد آج ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ شیطان کی زد میں آ گئے. کچھ نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ تمہارا مثال تمہارے پاس. ایران جا کے سوتا رہا تو یہ بدنصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کام کس کا کام ہے؟ انبیاء و مرسلین کا کام ہے. یہ علم جو ہم لے رہے ہیں کس کا علم ہے؟ انبیاء اور مرسلین. جو کام کرتے تھے وہ آپ کام کریں گے. کچھ نبی والا کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینا. یعنی اگر ایک آدمی آپ سے ہدایت پا گیا، رسول خدا کی حدیث ہے مولا کائنات کے لیے کہ اگر ایک آدمی آپ سے ہدایت پا گیا تو دنیا اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، یا دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں بہتر ہے. کسی کا مکان بنوا رہے ہیں، کسی کی شادی کر رہے ہیں، کسی کے ایجوکیشن کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، نیکی ہے، سب نیکی ہے. لیکن اس سے بڑی نیکی ہے کہ ایک آدمی آپ سے کیا پا جائے؟ ہدایت پا جائے. سب سے بڑی. اسی لیے ہم سے کسی نے مخالفت کی تھی حوضے کی مثلاً کہ اس کے نتیجے نہیں ہے. ایک لڑکا مثلاً 4 سال میں ایک لڑکا نکلا، تو کیا ہے نتیجہ؟ تو صفر ہے نا تقریباً. پرسنٹیج نکالیں گے تو جتنا خرچ مہینے کا ہوتا ہے اس حساب سے کیا ہے؟ صفر ہے. لیکن ہم نے ان کو یہی جواب دیا کہ اگر کچھ لوگ حلال و حرام بھی جان جا رہے ہیں تو بڑی بات جی. آیا آپ نے نہیں پڑھے بن پائے مولوی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی نماز صحیح ہو گئی، دعائیں صحیح ہو گئی، حلال و حرام سے آپ واقف ہو گئے، طریقے جان گئے. یہ کیا کم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں گے؟ عزم کو آپ اپنے بلند رکھیں انشاءاللہ. اب سجدہ سہو کب کیسے کیا جائے گا یہ آپ کو آئندہ بتاؤں گا میں، اور اس کا پورا طریقہ بتا دوں گا. نہ ہو تو کوشش کروں گا کہ کیسے کیا جائے. کبھی کیا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے سجدہ سہو؟ ہاں تو وہ بھی بتا دیں گے. سمپل طریقہ ہے، بہت آسان ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی تو آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو بھول کے کہ نہیں ہوتے ہیں. ارے خود مولانا بھول تو بھولنے کی صورت میں اس کو صحیح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟
وہ اگر کسی نے نہیں بتایا اسی غلط پہ چل دیے کیا ہوگا؟ نماز باطل ہے، غلط ہے۔ تو آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔